ویلکم بیک ناظرین. قرآن کریم زندگیاں کیسے بدلتا ہے اس کی ایک مثال دیکھنا ہو تو ہم تاریخ کے اوراق میں اگر تھوڑا سا نظر ڈالیں تو ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جو ڈکیتی کے کام میں بہت مصروف ہوتا ہے اور ڈکیتیاں کرتا ہے, لوگوں کو لوٹتا ہے, ایسے کام بہت کر رہا ہوتا ہے. ایک رات وہ اسی طرح ایک دیوار کو پھلانگ کے کوئی چوری یا ڈکیتی کرنا چاہ رہا تھا تو اندر سے ایک آواز آئی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے لیے نرم ہو جائیں؟ یہ سن کر وہیں پہ وہ پکار اٹھے کہ آ گیا ہے وقت, اے اللہ وقت آ گیا ہے. اور پھر وہی فضیل بن عیاض علی رحمۃ اللہ جو مکہ مکرمہ میں آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے علم سیکھا اور پھر لوگوں کے امام بنے, ایک عرصے تک وہاں تدریس کا کام بھی سر انجام دیتے رہے. ہمارے ساتھ تاثیر قرآن سیگمنٹ میں آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو بذات خود بھی دین سے وابستہ ہیں اور لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں. ایک ایسا پلیٹ فارم چلا رہے ہیں یوتھ میٹرز کے نام سے, جس میں وہ یوتھ کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں, دین کے قریب لے کے آتے ہیں اور ان کو درست راستہ دکھاتے ہیں. کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جو لوگ ایتھیزم کی طرف یا برے خیالات کی طرف جا رہے ہیں ان کو وہ دین کی طرف واپس لے کر آتے ہیں. میری مراد ہیں فرید احمد چغتائی صاحب. ہم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. خوش آمدید اس پروگرام میں. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پیغام ٹی وی کا, اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ باقی ٹی وی چینلز ٹی آر پی کے لیے لڑ رہے ہیں یا لوگوں کو لڑوا رہے ہیں یا ڈیبیٹس کر رہے ہیں, آپ بہت ہی زیادہ مثبت اور پروڈکٹیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. تو اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آپ کی پوری ٹیم کو جاتا ہے, اور جو بھی اکابرین میں سے جتنے بھی لوگ ٹاپ مینجمنٹ کے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس پوری ٹرانسمیشن کو پروڈکٹیو طریقے سے لے کے چلیں, اور اسپیشلی جو لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. جی واقعی بہت بڑا چیلنج ہے. جی اہل القرآن بنانا لوگوں کو آسان کام نہیں ہے. اور میں ڈاکٹر عبید جو معلم القرآن پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ, وہ بھی بہت ہی زیادہ زبردست کورس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے دنیا کی ٹی آر پی کو چھوڑ کے آخرت کا جو ریوارڈ ہے وہ چنا. جزاک اللہ خیر. آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ کے حوالے سے بات کریں گے. آپ ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں, لوگوں کو دین کا راستہ آپ بھی دکھا رہے ہیں, پیغام ٹی وی بھی دکھا رہا ہے, آپ اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے دکھا رہے ہیں. تو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف, برائیوں کی طرف جو ڈیویٹ ہو رہا ہے بیسکلی ریلیجن سے, دین بیزار ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں, میں چاہوں گا کہ آپ کے جو ارلی اسٹیج تھی یعنی چائلڈہڈ ہے, اس کے بعد جو آپ کی اسٹڈیز ہیں, مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اے لیولز او لیولز اس سائڈ پہ گئے. نارملی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو اے لیولز اور او لیولز کی طرف چلے جاتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس طرح دین سے کنیکٹڈ نہیں رہتی, دے گو لٹل اوے فرام دا ریلیجن سائڈ. لیکن آپ کے کیس میں نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ ریلیجن سے کافی کنیکٹڈ ہیں. یہ ایسا ہی تھا شروع سے یا اس میں کوئی فیزز ڈفرینٹ بھی آئے ہیں؟ پلیز بتائیے گا. اچھا, اس طرح ہے کہ ایز اے چائلڈ جس طرح میجورٹی مسلم پیرنٹس ہوتے ہیں, پاکستان کی میجورٹی کیا ہوتی ہے وہ سوئنگ کرتی رہتی ہے. آپ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی سیکولر ہے, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دینی ہے, کیونکہ کلچر میں تو ہمارے اوور آل اسلام ہی ہے اور ایک کنزرویٹو کلچر ہے. میرے پیرنٹس بھی ویسے ہی تھے جس طرح نارمل پیرنٹس ہوتے ہیں, میں بھی ویسے ہی ہوں, اور ابھی میرے گھر میں کافی فیملی ممبرس بھی ایسے ہی ہیں تقریباً. آپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اچھائی و برائی ہر بندے میں رکھی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. تو بندہ جتنا مرضی ماڈرن نظر آ جائے, جو مرضی ہو, لیکن کوئی نہ کوئی اس کے اندر نا ایک چیز ہوتی ہے. سو میری جو اپ برنگنگ ہے وہ ارلی چائلڈہڈ میں ایک کیتھولک اسکول میں ہوئی. سو اسکول بہت زیادہ پرومیننٹ ہے, وہاں سے بہت پرومیننٹ فگرس نکلے, تو میں وہاں پہ جاتا تھا. اور میں نے بہت زیادہ اسکولس چینج کیا, سٹی اسکول میں گیا, پھر کسی اور اسکول میں گیا, پھر ایکس وائی زی, لیکن فار اے ویری لانگ ٹائم میں اس پرٹیکولر اسکول میں جو کرسچن مشنریز کا تھا یہاں پہ پڑھتا رہا. اور میری خالہ وہاں پہ ٹیچر تھیں, تو وہ ہمیں پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے. اب ہم نے جانا ہوتا تھا جوہر ٹاؤن سے مال روڈ کے قریب ہو جگہ.
اب کیا ہوا کہ میری خالہ کی ایک بہت اچھی عادت تھی کہ وہ شیخ سدیس اور شیخ شریم کا جو ترجمے والا قرآن ہے جو پہلے بہت زیادہ لوگ سنتے تھے ارلی 90s میں اور 20s میں, وہ روز پلے کرتے تھے اور ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ انہوں نے کم از کم پورا قرآن ختم کرنا. تو ہم راستے میں باتیں نہیں کرتے تھے, ارلی مارننگ بھی وہ قرآن پلے کرتے تھے, اس کے بعد واپسی پہ بھی قرآن پلے کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ہاں, اور یہ میں انفارچونیٹلی میں خود اس کو فالو نہیں کر پاتا, لیکن اب ان کی ڈیتھ ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں. I used to memorize a lot of things through this method. گاڑی پہ جاتے ہوئے چیزیں سنی, ان کو بار بار سنی, پھر سنی, یاد ہو جاتی ہیں. لیکن ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے ان میں نا, ایک ڈسپلن اور پرسسٹنسی بہت زیادہ تھی. تو کیا ہوا ہے کہ ایز اے چائلڈ مجھے چیزیں کچھ نہ کچھ دماغ میں آنا شروع ہو گئے, اور اگر آپ کو کسی چیز کا شان نزول نہ بھی پتہ ہو, آپ کو جنرلی ٹرمز پتہ چل جاتی ہیں. مسجد درار کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, آپ کو بنی اسرائیل کا پتہ چل گیا, بے شک آپ کو اس کی چیزیں نہ پتہ ہو, کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پتہ چلتا, لیکن ہاں, لیکن ایز اے چائلڈ آپ کو نا کافی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو سب سے جو آسان پورشن ہے قرآن کا, جو بار بار آپ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یا جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں یا منافقین ہیں, ان کے لیے کچھ ورڈ یوز کیے ہیں کہ سمون بکمن عمیون, ٹھیک ہے, کہ یہ لوگ اندھے ہیں اور بہرے ہیں اور گونگے ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ ہم جا رہے تھے, اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ اگر ٹیچر لیٹ ہوتا تھا تو فل ڈے کی اس کی وہ ویو آف ہو گیا, ہاں, ایبسنٹ مارک ہو جاتے تھے. تو کرسچن ٹیچرز بھی بہت زیادہ تھیں. تو ایک ٹیچر کو میری خالہ نے بس پک کیا, انہوں نے دیکھا کہ یہ چل رہی ہے اور انہیں بس پک کیا, انہوں نے کہا گاڑی پہ بیٹھ جاؤ. گاڑی میں بیٹھی, قرآن چل رہا ہے, وہ سنتی جا رہی ہیں, اور ہم اسکول پہنچ گئے, اسکول کی پارکنگ میں پارک کر دیا اور گاڑی بند کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ جو قرآن ہے نا, یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کوئی کرسچن تھے اور ہم لوگ ہی گونگے ہیں, بہرے اور اندھے ہیں. یعنی کہ وہ ورڈز انہوں نے سنے بھی نہیں تھے, لیکن جس طرح انہوں نے کہا تو وہ چیز میرے مائنڈ میں سٹک ہو گئی کہ یار یہ کیسی انہوں نے بات کر دی کرسچن ہوتے ہوئے بھی. پھر لیٹر آن جب میں گیا, او لیولس کیا, اے لیولس کیا, تو آپ کے جو سرکل آف فرینڈز ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. وہ چیز آپ کے ذہن میں اٹک گئی, کلک کر گئی. ہاں, اور اس طرح کے اور بھی بہت ایونٹس تھے. ایک ایونٹ یہ بھی تھا کہ چرچ کے ساتھ گاڑی کھڑی تھی, وہ تلاوت کر رہی تو گاڑی ہلنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جو ہاں چرچ کے, میں کسی کے بارے میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتا, مسلمانوں میں بھی اور باقی بھی مذاہب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ہیں. تو وہ پھر قرآن کی تاثیر کا آپ کو پتہ چلا کہ جب زیادہ ہم نے تلاوت کی, ساری چیزیں کی, تو ایک کمپلیٹ ریزسٹنس نظر آئی. جناب گاڑی پراپر کوئی ہلانے والا نہیں, اور بہت زیادہ شاکنگ. اس طرح کے کافی زیادہ ایونٹس میں نے دیکھے چائلڈ ہوڈ میں. پھر جب میں لیٹر آن میں نے وینٹ ٹو او لیولز اینڈ اے لیولس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ہر بندہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. لیٹر اس کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ اس کو شیپ کرتی ہیں اور اس کے دماغ میں آئیڈیالوجیز گھساتی ہیں. تو میں نے او لیولز اور اے لیولز کیا لکاس سے, اور وہاں پہ ایک بہت ہی ایلیٹ کلاس, بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ نان ریلیجس طبقہ بہت زیادہ ہے. آلدو ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پہ فالو کرنا شروع ہو گئے چائلڈ ہوڈ میں ہی, تو کافی زیادہ امپرومنٹ بھی آئی ہے لوگوں میں. اور ماشاءاللہ لڑکیاں بہت زیادہ بایا پہننا شروع ہو گئی ہیں. ابھی کل پرسوں میں گیا ہوا تھا اپنے بچے کے اسپورٹس ڈے پہ, تو میں نے دیکھا کہ بچے نے بایا پہنا ہوا ہے اور وہ اسپورٹس ڈے کر رہی ہے. اس کا بھی کریڈٹ جاتا ہے. لیکن میرے ساتھ کیا ہوا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے بس دونوں چیزیں نظر آ گئی. ایک مجھے یہ نظر آیا کہ جو گلیٹر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایکچولی میں اس طرح ہے نہیں جس طرح آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہے. اے لیولس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے ایک بیماری ہوگی, وہ اس کا نام السریٹیو کولائٹس ہے. کوئی ڈاکٹر ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا, اور وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی. تو ڈائگنوز تقریباً 6 months تک نہیں ہوئی, اور میں کہیں اس کی وجہ سے ٹریول بھی نہیں کر پاتا تھا. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز کریٹ کیے کہ وہ جو میرے فرینڈس کا سرکل تھا, بیسیکلی اور میں, واٹ واز دس ڈیزیز, یہ کیا بیماری ہے, کیا بیماری یہ ہے کہ آپ کی جو انٹسٹائنز ہیں اس میں السرز بن جاتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, تو آپ کی جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ صحیح طرح فنکشن نہیں کرتا.
تو اس کی وجہ سے آپ باہر ہی نہیں جا سکتے, آپ کچھ کھا نہیں سکتے, وامٹنگ آتی ہے, اور ڈاکٹر سے آئیڈینٹیفائی بھی نہیں ہو رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا. تب تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا تھا کہ وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. اور جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یعنی انزائٹی فیل کر دیتے ہیں بہت زیادہ, انزائٹی فیل کرتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو اور باقی اپنے سرکمسٹانسز کو کہ کیوں نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا. بہت زیادہ لیک آف پیشنس بندے میں آ جاتی ہوں. لیکن اب میرے پاس 2 چوائسیز تھیں, لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس نے نا مجھے دنیا والوں سے ڈسکنیکٹ کر دیا. اب وہ جو پہلے میرے دوست تھے کلین سے, اور جو گانے سن رہے, اور ہم جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, فورٹریس جا رہے ہیں. اب تو فورٹریس لوگ نہیں جاتے, لیکن ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے جو غلط کام کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ ایک کمپلیٹ سیگریگیشن ہو گئی ان کی اور میری, اور اس چیز نے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس کسی طرح نا اس طرح کر دیا کہ میں پھنس گیا. تو اب میرے پاس 2 آپشنس تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ اب اندر والے جو کوشچنز ہیں نا وہ ٹریگر ہونا شروع ہو گئے پرپز آف لائف کے اوپر. یعنی you got some time to think about these things, نا? Mainly because of my sufferings. So when a person is in sufferings, چاہے وہ کسی بھی طرح کی سفرنگ ہو, پیرنٹس کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے ہو, فائنینشیل ہو, تو آپ کانٹمپلیٹ کرتے ہو. وہ جو آپ کے اندر ایک بت آپ نے بنایا ہوتا ہے نا اپنا کہ جناب آئی ایم ایوری تھنگ اور میں یہ ہوں, اور میں بالکل ٹوٹ جاتا ہے, اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے. وہ تو چھوٹا سا بخار ہو جائے تھوڑا سا آدمی کو, تو آدمی کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. بالکل. تو وہ مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا. پھر اس میں کیا ہوا کہ میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا. اور جنرلی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ او لیولز اے لیولز کا تھا, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو چیز ہوگی نا اوتھینٹک نہیں ہوگی, تو ہم انگلش کتابوں کی طرف فوراً جاتے ہیں کہ. تو پھر میں نے انگلش میں سیرہ کی بکس پڑھنا شروع کر دی, محمد اسد کی بکس پڑھنا شروع کر دی, ڈاکٹر بلال فلپس کی بکس پڑھنا شروع کر دی, وہ بہت زیادہ انگلش میں تھے. اور باقی اس طرح کے ویسٹرن اوتھینٹک لوگ ہوں گے والی بکس پڑھنا شروع کر دیں. اچھا, اس سے کافی زیادہ چیزیں میری انفولڈ ہوئی, مجھے آنسرز ملنا شروع ہو گئے. لیکن صحیح چینج آیا وہ تب ہے جب میں نے تفسیر کو ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کیا, اور میں تفسیر کے لیکچرز سنتا تھا. اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, ڈاکٹر ادریس زبیر نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اب ماشاء اللہ ڈاکٹر حماد لکھوی بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ایز اے چائلڈ آپ کے دماغ میں کچھ ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں جو آپ کسی سے پوچھتے نہیں ہو, لیکن آپ کے دماغ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. جس طرح مجھے عدت کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا تھا, مجھے لگتا تھا عدت کا کیا کانسیپٹ ہے, بچے جنرلی نوٹ کرتے ہیں. پھر پیس ٹی وی کا بھی اس میں بہت زیادہ ایک کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیک دین ان 2008, 9, 10, اور ہی واز اے رول ماڈل فار پیپل لائک اس, یعنی کہ وی ور ہائیلی انفلوئنسڈ. تو ایک اور بھی جو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ ایک سرٹن طرح کا لباس پہننا ہوگا, بس مسجدوں میں ہی جانا ہوگا, تو ہی واز لائک اے واو فیکٹر کہ وٹ کائنڈ آف اے پرسن از ہی, کہ ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر اور انگلش بھی بول رہے ہیں اور ویری ایجوکیٹڈ, یو نو, قرآنک پرسن بھی کریں. ہاں, لیکن جو صحیح چینج آتا ہے نا وہ صحیح چینج آتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈفرینٹ لوگ جب اپنی چینج جرنی سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. آپ نے بھی اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا, کچھ لوگ تبلیغ پہ جاتے ہیں, 4 مہینے لگاتے ہیں, 7 مہینے لگاتے ہیں, وہ جب واپس آتے ہیں تو ان میں وہی ٹریٹس آ جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو قرآن ہے وہ آپ کو ایڈریس کرتا ہے ڈفرینٹ ویز میں. سو ہر بندہ, کسی کو موٹیویشن چاہیے, کسی کو ڈر چاہیے, کسی کو انٹلیکٹ چاہیے, ریشنل چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر طریقے کا اپروچ رکھا ہوا ہے ٹو ایڈریس سم ون. ڈاکٹر بلال فلپس نے اس کے اوپر کافی زیادہ لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں 4 جنرلی میتھڈالوجیز یوز کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. ایک ہے سائنٹیفک آبزرویشنل اپروچ, کہ آپ کو جو خالق ہیں وہ مخلوق کا بتاتے ہیں, ماؤنٹینز کا بتاتے ہیں, کیمل کا بتاتے ہیں, آبزرو کرو, اور آبزرو کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بھی ایگزسٹنس ہے, دنیا کی بھی ایگزسٹنس ہے. سیکنڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ریٹوریکل کوشچنس پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے, کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. تو ریٹوریکل کوشچنز وہ جس کے آنسرز آپ نے خود ہی آنسر کرنے ہیں. ہم خود ہی پیدا ہو گئے ہو یا اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. بالکل. تو اب کیا ہے کہ یہ ریٹوریکل کوشچنس کئی دفعہ بندے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. تھرڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں, جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں,
تو وہ ایک ایموشنل Fear ایلیمنٹ and بھی greed. آتا ہے. ہاں although وہ حق ہے, وہ سچ ہے, ہر چیز سچ ہے, لیکن آپ کو فیئر بھی آتا ہے اور آپ کو گلیڈ ٹائڈنگس بھی ملتی ہیں. تو یہ, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انٹلیکچوئل کویشچنز بھی ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسا زبردست پیکج بناتی ہے. اور قرآن کے میریکلز میں سے پارٹ آف دیم از آلسو میراکولس ان نیچر. تو مجھے زیادہ جو چینج آئی وہ قرآن پڑھنے کے بعد آئی. اور اب آپ صحیح سمجھیں غلط سمجھیں, میں مین وائل اے سی سی بھی کر رہا تھا. تو میرا بھائی اس بات کا وٹنس ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کم پڑھتا تھا اور اسلامک لٹریچر زیادہ پڑھتا تھا. یعنی کہ آپ کے پاس, اور میں فیل بھی ہوا درمیان میں. اچھا, میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ یار یہ تو مجھ سے بیلنس ظاہر نہیں وہ ہو رہا. انٹرسٹ جس طرف آدمی کا ہوتا ہے تو ہی گوز دیٹ سائڈ. سو کچھ پیپرز میں فیل ہوا, پھر میں نے بہت جلدی ریئلائز کیا 6 months کے اندر کہ دس از آئی نیڈ ٹو بیلنس آؤٹ ایوری تھنگ. تو اٹ واز سم تھنگ, اٹ واز اے گریٹ بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو حکمت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو جس کو حکمت ملی اس کو بہت ابنڈنس میں بہت زیادہ خیر مل گئی. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, بینک بیلنسز کے پیچھے بھاگتے ہیں, بوگارٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن ہمیں ایکچولی بھاگنا چاہیے انڈرسٹینڈنگ آف دین کی طرف. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. رائٹ رائٹ. اچھا, آپ ماشاء اللہ آپ کی اسٹوری بھی بہت گریٹ ہے, زبردست ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک فیز آیا تھا آپ کا جب آپ او لیولس وغیرہ کر رہے تھے, تو آپ ڈپریشن اس طرح کی چیزیں آپ نے بتایا بھی. تو آج کا نوجوان بھی ایسی ہی چیزوں کو فیس کر رہا ہے. یعنی اس کو کئی مرتبہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوسائڈل ہوتے ہیں نا, وہ مطلب کوشش کرتے ہیں یہ دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے کیسز اب آتے ہوں گے, بہت سارے نوجوان جو ہیں آپ کے ادارے میں بھی آتے ہوں گے, مائیں بھی آتی ہوں گی. تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ان کا بیسکلی علاج آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سو بیسیکلی جس طرح اسکالرز لکھتے ہیں, اور آئی تھنک امام ابن قیم نے کہا ہے کہ کسی اور نے کہا ہے کہ اگر آپ جتنے بھی پرابلمس کو ڈیوائڈ کریں وہ 2 ہی چیزوں میں آتے ہیں. ایک شبہات میں آتے ہیں اور ایک شہوات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 ہی بس چیزیں. یعنی کہ آپ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ایدر ڈیزائرز ہوں گی یا آپ کے انٹلیکچوئل کویشچنز ہوں گے. پہلے زمانے میں ڈیزائرز بہت زیادہ تھیں لوگوں میں, اور جو انٹلیکچوئل کنفیوژن تھی وہ کم تھی. لیکن جب سے سوشل میڈیا آ گیا, 5th جنریشن کا وارفیئر آ گیا, بہت زیادہ ایکسیسو انفارمیشن آ گئی, دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ ڈیزائرس کو فلفل کرنے کے لیے ڈاؤٹس بھی لے آتے ہو. یعنی کہ میں نے بہت زیادہ ایک نیچرل ٹرینڈ دیکھا ہے لوگوں کے درمیان میں کہ وہ یہ والی چیزیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے جو او لیولز اور اے لیولز اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مینلی سفر کرتے ہیں ایک تو ڈیزائرس کی وجہ سے بہت زیادہ, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایکسپوجر زیادہ ہونے کی وجہ سے, انسٹاگرام کی وجہ سے اور ٹک ٹاک کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کیا جو ایک پردے کا کانسیپٹ ہے یا کنزرویٹیو کانسیپٹ ہے بہت زیادہ کم ہو گیا, ڈکلائن ہو گیا. اور کلچرل انویژن بہت زیادہ آ گیا. ایون تب ان مسلم ممالک میں بھی آ گئی جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ اس طرح ہوگا. تو اگر وہاں پہ آ گئی تو پاکستان میں کتنا زیادہ آئی ہوگی. بالکل ایسے ہی. تو جیسے ہی کلچرل انویژن بہت زیادہ آئی ہے, اور پھر فائنینشیل پریشر اور اسٹریس, تو ایون اگر آپ صحیح چیز کرنا بھی چاہو تو ہم نہیں کر سکتے. اکثر لوگ اپنے ڈیزائرس کو فلفل کرنے کے لیے بچے کہتے ہیں کہ شادی کا ٹاپک زیادہ ڈسکس کیا کریں, پیرنٹس کو شادی کا بتایا کریں. لیکن سرکمسٹانسز ہی ایسے بن گئے کہ ہم نے شادی کو اتنا زیادہ مشکل کر دیا اور باقی چیزوں کو اتنا آسان کر دیا کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اچھا, تو ایک ہم مینلی زیادہ کام کرتے ہیں ڈیزائرس کے اوپر, اور سیکنڈلی اب ڈاؤٹس بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے, کیونکہ اورینٹلسٹ ہیں, ویسٹرن فگرز ہیں, پھر سائنٹسٹ ہیں, پھر جس طرح سائنس کی ایڈوانسمنٹ لوگوں نے دیکھی ہے تو وہ والے ڈاؤٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تیسرا مجھے لگتا ہے کہ اوور آل جو بچے اسلام سے دور ہوتے ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ انفیریٹی کا بھی ہوتا ہے, کمپلیکس ہوتا ہے. ہاں کمپلیکس ہوتا ہے, اور وہ گورا کمپلیکس کہہ لیں یا یہ کانسیپٹ کہہ لیں کہ بچوں کو اپنے ہی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے باقی ریلیجس لوگ نہیں ملتے. یعنی کہ بچوں کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر ایچسونینز ہیں تو ایچسون نہیں چھوڑنا چاہتے, اگر کانوینٹ کی لڑکیاں ہیں تو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. جب وہ ڈیوائڈ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ ریلیجس ہو جاؤ گے تو پروبیبلی شیطان کہتے ہیں کہ آپ غریب ہو جاؤ گے, یا آپ پتہ نہیں کپڑے اچھے نہیں پہن سکو گے,
اس کو کافی یعدکم الفقر، وہی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا. بالکل. اور باقی لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اب کافی زیادہ انسٹیٹیوٹس کھل گئے ہیں جو لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. سو مینلی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہم آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے، جس طرح ہم حفظ پروگرام کر رہے ہیں تو حفظ پروگرام میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سارے آ جائیں، لیکن پرائمریلی ہم ایز اے میڈیٹر یا برج کا کام کریں بٹوین ٹو سچ فیملیز جو اسلامکلی انکلائنڈ ہے اور ان کے بچوں کو ایک اچھی کمپنی چاہیے، لیکن سم ہاؤ دے آر لاسٹ، دے آر انیبل ٹو میٹ ون اندر. تو وی کائنڈ آف وانٹ ٹو گیو دیٹ کائنڈ آف کمیونٹی سینٹر ٹو پیپل. پیئرز بناتے ہیں یا جسٹ آپ ویسے ہی کنیکٹ کرواتے ہیں فرینڈ شپ کے طور پہ؟ اچھا، سو ہم اس میں کرتے کیا ہیں کہ حفظ میں تو جنرلی جب حفظ کے بچے روز آتے ہیں تو ان کی فرینڈ شپ ہو جاتی ہے. اوکے. اور کیونکہ ہمارا سائز بہت چھوٹا ہے ہال کا تو ہمارے پاس بچے بھی جنرلی بہت کم ہیں، اس میں ہم ایک پریمیم کاسٹ چارج کرتے ہیں. سیکنڈ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ایوری ویکینڈ. سو اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ریگولر ہیں اور وہ یوتھ میٹر اسپورٹس کلب کے نام سے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسپورٹس کے لیے آتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، مینلی فٹ بال، اور اس کے بعد ایک تربیہ سیشن ہوتا ہے. وہاں پہ پھر بچے ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں. پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ پیرنٹس کا کانسینٹ ہے اور بچوں کا پتہ ہے، اور ایک بہت اچھی نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے. آئی تھنک آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں اور جو کمپینین شپ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو بہت ضروری ہے ایسے ہی اس کو فکس کرنے کے لیے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے واقعات میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں جو لوگ پریشان تھے اور آپ نے کسی طریقے سے ان کو کاؤنسلنگ کی اور بہتر ہو گئے، دے یعنی اسٹارٹڈ فیلنگ بیٹر. اچھا، پیرنٹس کو جنرلی پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہوتا ہے. آئس برگ نیچے سے بہت بڑا ہوتا ہے، اوپر بالکل ایک چھوٹی سی کون ہوتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس پرابلم یہ ہے، اتنی سی ہے، لیکن آپ کو ایکچولی میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پرابلم تو بہت زیادہ ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ ایموشنلی اسٹیبل نہ ہو تو وہ والی چیز اس کے دین میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا کہ ایکسیسو نہیں ہونا چاہیے. کچھ کمپینینز آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھی تو انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سے زیادہ عبادت کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نہیں، روزے رکھنے کا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو جو اسلام ہے وہ بیسیکلی چینلائز کرتا ہے آپ کی انرجیز کو، اور یہ بھی کرتا ہے کہ ایکسیسونیس سے یا ایکسٹریم سے بچو، بیلنس کی طرف لے کے آتا ہے، بیلنس کی طرف، ماڈریشن کی طرف لے کر آتے ہیں. تو ایونٹ تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک ایونٹ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو او سی ڈی ہے، او سی ڈی obsessive compulsive disorder. یعنی کہ اس کو ہے کہ اس کو ایک پرفیکٹ چیزیں چاہیے، صفائی چاہیے، جوتے بالکل سیدھے ہونے چاہیے. اسی بچے کو جب تھوڑا سا ریلیجیسلی انکلائنڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ریلیجیس او سی ڈی ہو جاتی ہے. اچھا، صحیح. تو اس بچے نے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ سن لیا کہ کسی کے سامنے جھکنا سجدہ ہوتا ہے وہ شرک ہو جائے گا. اوکے، ٹھیک. یا کچھ لوگ کہتے ہیں نیشنل اینتھم پہ کھڑا ہونا عبادت کے وہ ہے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ہمارے شیخ کے پاس آیا، شیخ نے اس پہ بہت زیادہ ٹائم انویسٹ کیا، اور وہ کہتا تھا کہ شیخ میں اب جھکتا نہیں ہوں. یعنی کہ اگر مائک نہ لگا ہوتا تو وہ جھکے بغیر اس طرح نیچے بیٹھتا تھا، چیزوں کو اٹھاتا تھا پھر اٹھتا تھا، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی میں جھکا ویسے ہی میں شیئر کر لوں گا. اور پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی اور درمیان میں رونا شروع ہو گیا. اچھا، بہت زیادہ. ہم لوگوں کو سننے میں لگ رہا ہے کہ یہ شاید کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جو اس ٹرامے سے گزر رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ شرک کر رہا ہے، جو جنت جانا چاہتا ہے، اور اس کے دماغ میں ایک او سی ڈی یا وسوسہ آ گیا کہ میں کسی بھی طریقے سے جھکوں گا تو وہ شرک ہو جائے گا. ایک تو یہ. سیکنڈ یہ ہے کہ ایک اب تو میری بہن بن گئی، وہ آئی اور انہوں نے اپنے بچے کا ایشو بتایا. جی. بچے کا ایشو یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو ایک نان مسلم لڑکی سے پیار ہو گیا. تو اور وہ قادیانی تھی اور لڑکی. اچھا. وہ بہت ایلیٹ یونیورسٹی میں جاتا تھا، اس کے ساتھ نا سیشن کریں اور وہ آ کے رونا شروع ہو گئی. جنرلی جب آ کے کوئی رونا شروع ہو گیا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو اپنے آپ کو کمپوز کرنا، آپ تسلی بھی کیا دوں. اور ماؤں کے لیے تو سارے بچے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں.
تو جب کورونا شروع ہو گئی تو پھر ہم نے ان کے بچوں کے ساتھ 1-to-1 سیشنز کرنا شروع کیے، اور وہ بھی قرآن کے. جب کچھ سیشنز گزرے، 10-12 سیشنز گزرے، تو وہ اور اوپن اپ ہونا شروع ہو گیا. اس میں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک ٹرسٹ گین کرنا، اور یہ گین کرنا کہ یہ جو باتیں یہ ہم دونوں کی باتیں آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتہ چلیں گی. تو پھر پتہ یہ چلا کہ اس بچے میں ایتھیسٹک ٹینڈنسیز بہت زیادہ تھیں. اس کو بھی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی، اور کاؤنسل کیا. اور وہ قرآن کے تھرو ہی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی پرابلم ہے نا اس کا آنسر قرآن میں ہے. صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس لیے اتنی زیادہ کون سی آیت ایگزامپل تھی وہ دیتے ہیں. جس سے وہ، یا کون سا حصہ تھا، پارٹ تھا قرآن کا جس سے وہ جلدی متاثر ہو؟ میں چاہ رہا ہوں ذرا شارٹلی جائیں، ہمارے پاس ٹائم آلریڈی ختم ہو رہا ہے. جنرلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت نہیں ہوتی کہ یہ والی آیت ہر بندے کو انفلوئنس کرے گی. ہر بندے کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں. اس کو کوئی ایک ایسی آیت فیسینیٹ کر سکتی ہے جو کسی اور کو فیسینیٹ نہیں کرتی. تو قرآن کی تفسیر پڑھانے سے نا بہت زیادہ امپروومنٹ نظر آتی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. چلیں، جزاک اللہ خیر. ہم نے آپ کو تکلیف دی، زحمت دی، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آپ کی موٹیویشنل باتیں سن کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے. جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں بس لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سٹوریز قرآن کی ہیں نا، جی، اس کو جب پڑھیں گے نا تو آپ کو اپنا سینیریو اور والا سینیریو ریلیٹیبل لگے گا. رائٹ. اور آپ کو بیسٹ گائیڈنس قرآن کی سٹوری سے ہی ملے گی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصص الانبیاء اور جتنے بھی نبی ہیں قصص الانبیاء سے ہی ملے گی. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می اوور. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.